بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبيد بن أصبات بن محمد القرشي الكوفي قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایک شخص پورے عرب پر حکومت کرے گا جو میرے خاندان میں سے ہوگا اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ کتاب الفتن کا سلسلہ گزشتہ کئی دروس سے چل رہا ہے، جس میں فتن اور علامات قیامت سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ قیامت کی علامات تین طرح سے ہے، علامات صغریٰ ہیں، علامات وسطیٰ ہیں اور علامات کبریٰ ہے۔ علامات صغریٰ اور علامات وسطیٰ کا بیان ہو چکا ہے، علامات کبریٰ کا بیان آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ اور علامات کبریٰ میں جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے جو بڑی علامات ہے جس کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک علامت خروج دجال ہے، اسی طرح ایک علامت ظہور مہدی ہے، ایک علامت نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، خروج دابہ ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ سارے علامات کبریٰ ہیں، علامات قریبہ کہلاتے ہیں، جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے، علامات جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس میں سے خروج دجال سے متعلق تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ پھر دوسری علامات کبریٰ میں سے یہ ظہور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس سے متعلق بیان گزشتہ دو دروس سے آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، جس میں حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کا ظہور، ان کے ظہور کا ثبوت قرآن و سنت کی روشنی میں، اقوال فقہا کی روشنی میں، متکلمین کے اقوال کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ اور گزشتہ درس میں حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کا نام، ان کا نسب، لقب، کنیت اور یہ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ آج کے درس میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کریں گے۔ تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے اوصاف کیا ہوں گے، ان کی صفات کیا کیا ہوں گی، نمایاں اوصاف، خاص صفات۔ تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور اخلاق کے بارے میں جیسے آپ حضرات کے سامنے بات آئی کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ سیرت میں اور اخلاق میں حضور علیہ السلام کے مشابہ اور مماثل ہوں گے، آپ علیہ السلام کے جیسے ہوں گے سیرت میں بھی اور اخلاق میں بھی۔ اور آپ کو معلوم ہے گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، میری اولاد میں سے ہوں گے۔ پھر اس پر بھی تفصیل سے بات آئی کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، آپ کی اولاد ہے، اور اولاد میں بھی اپنے بڑوں کے نیک اثرات آتے ہیں، اس لیے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے مماثل اور مشابہ ہوں گے۔ ان کی سخاوت سے متعلق آتا ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت اس قدر عام ہوگی کہ ہر ایک پر اس کی بارش ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سخاوت کیسی تھی، جیسے کہ بارش برستی ہے، تیز ہوائیں چلتی ہے، کسی کو آپ علیہ السلام محروم نہیں فرماتے تھے۔ تو امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بھی سخاوت میں گویا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، اور آپ کی سخاوت بھی ہر ایک کے ساتھ ہوگی۔
علامہ برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت اور اخلاق کے متعلق لکھا ہے اور کچھ تفصیل بیان کی ہے، جس میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں گے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو پھیلائیں گے، آپ کی سنتوں کو زندہ فرمائیں گے، ایک ایک سنت پر عمل کریں گے۔ اسی طرح کبھی کسی کا ناحق خون نہیں بہائیں گے، لیکن جو خلاف سنت چلے گا، خلاف سنت عمل کرے گا تو ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ اسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ تمام سنتوں کو زندہ کریں گے اور ہر قسم کی بدعات کو ختم کر دیں گے، بدعاتوں کو مٹا دیں گے اور تمام بدعات کو ختم کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طریقے سے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے ان کے ظہور سے قبل یہ زمین بے انصافی اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اسی طرح ان کے اوصاف میں لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں سے پیار، محبت اور الفت رکھیں گے اور اللہ پاک کی نعمتوں کو اہل ایمان کے مابین تقسیم کریں گے اور ان کی تقسیم بھی بالکل ٹھیک ٹھیک درست ہوگی۔ آسمان میں رہنے والے ملائکہ، زمین پر رہنے والے جاندار، فضا میں پرندے، جنگلات میں وحشی جانور اور سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ان سے خوش ہوں گی، چونکہ عدل و انصاف قائم کریں گے نا۔ جو شخص نیکی پر چلتا ہے، عدل و انصاف پھیلاتا ہے، باقی مخلوقات بھی اس سے خوش رہتی ہے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ بارشیں اس قدر کثرت سے ہوں گی ان کے زمانے میں کہ گویا کہ آسمان اپنا کوئی قطرہ باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائیں گے اور وہ فرشتے ان کے مخالفین کو چہروں پر اور کولوں پر ماریں گے۔ اور اسی طرح لکھا ہے علماء نے کہ فرشتے ان کے جو مخالفین ہوں گے ان کو زمین میں دھنسا دیں گے، یعنی امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بھیڑیا اور بکریاں ایک ہی جگہ چریں گے، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا اور بکری دو بالکل ایک متضاد جانور ہیں، متضاد صفات کے حامل ہیں، لیکن ایسا عدل و انصاف ہوگا کہ اس کا اثر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں پر بھی پڑے گا۔ تو بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، ایک ساتھ چریں گے، اور بچے سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کھیلیں گے، حالانکہ سانپ اور بچھو ایک موذی جانور ہے، انسان اس کے قریب بھی نہیں جاتا، لیکن عدل و انصاف ایسا ہوگا اور اللہ پاک مخلوق کا خوف لوگوں کے دلوں سے، ایمان والوں کے دلوں سے نکال دیں گے، چونکہ خوف خدا دل میں ہوگا نا، تو خوف خدا کی وجہ سے پھر کیا ہوگا، دوسری مخلوقات کا خوف نہیں ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں سے، بچھوؤں سے کھیلیں گے اور وہ انہیں قطعی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ لوگوں کی عمریں طویل ہوں گی، لمبی لمبی ہوگی، یہ بھی ان کی برکات ہے، اور امانتوں کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا، خیانت نہیں ہوگی امانت میں۔ اسی طریقے سے لکھا ہے کہ زمین میں اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت بغیر کسی مرد کے 5 عورتوں کے ساتھ حج کا سفر کر کے آ جائے گی، اور اسے اللہ پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روئے زمین پر اس وقت کس قدر امن و امان ہوگا کہ ایک عورت، وہ بھی عورت ذات، مرد کے بغیر 5 عورتوں کے ہمراہ حج کا سفر کر لے گی۔ میلوں، سینکڑوں، ہزاروں میل دور کا سفر ہے، تنہائی میں سفر ہوگا، کوئی اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور اس عورت کے دل میں بھی اللہ پاک کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے لکھا ہے، امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اعمال کی کڑی نگرانی کرنے والے ہوں گے، سخی ہوں گے اور مساکین پر رحم کرنے والے ہوں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے حلیے سے متعلق، ان کے حلیے سے متعلق لکھا ہے
کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ متوسط قد کے ہوں گے. ان کا قد و قامت درمیانہ، نہ بہت زیادہ طویل نہ بہت زیادہ قصیر، بلکہ معتدل درمیانہ ہوگا، اور گندمی رنگ ہوگا، پیشانی کشادہ ہوں گی، لمبی اور ستواں ناک ہوگی جو خوبصورتی کی علامت ہے. اسی طریقے سے ان کے جو ابرو ہے، ابرو آپ سمجھتے ہیں، ابرو یہ جو آنکھوں کے اوپر ہے، یہ قوس کی طرح ایسے گھومے ہوئے ہوں گے، ایسے گولائی میں ہوں گے قوس کی طرح، اور کھلتا ہوا رنگ ہوگا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں ہوں گی، اور جو بغیر سرما لگائے بھی ایسا محسوس ہوگا جیسے انہوں نے آنکھوں میں سرما لگایا ہے، حالانکہ سرما لگایا نہیں ہوگا، قدرتی طور پر ان کی آنکھوں کا رنگ ایسا گہرا سیاہ ہوگا کہ سرما لگائے ہوئی محسوس ہوں گی. اسی طریقے سے ان کے جو سامنے کے دو دانت ہوں گے انتہائی سفید ہوں گے، اور کچھ قدر فاصلے پر ہوں گے ایک دوسرے سے. آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل آپ نے سنی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے سامنے کے، ان کے درمیان بھی کچھ معمولی سا خلا تھا، فاصلہ تھا، جو انتہائی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. تو حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سامنے کے دو دانت ہیں اس میں بھی ہلکا سا فاصلہ ہوگا. اسی طریقے سے ان کے دائیں رخسار پر سیاہ رنگ کا تل ہوگا، سیاہ رنگ کی جو تل ہوتا ہے اس تل کا نشان بنا ہوا ہوگا. ان کا چہرہ انتہائی جیسے روشن ستارہ ہوتا ہے، روشن ستارے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوا منور ہوگا. داڑھی ان کی گھنی ہوگی، گنجان ہوگی، اور لکھا ہے کہ ان کے کندھے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح کوئی علامت ہوگی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک کندھوں کے مابین تو مہر نبوت تھی، لیکن ان کے کندھے کے پاس کوئی شاید نشان ہوگا، زیادہ تفصیل تو نہیں لکھی، علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی علامت ہوگی. اسی طریقے سے لکھا کہ ان کا رنگ اہل عرب کی طرح ہوگا، اور ان کا جو جسم ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہوگا. ان کی زبان میں لکھا ہے کچھ ثقل ہوگا. ثقل آپ جانتے ہیں، بولنے میں کچھ دشواری، جیسے لکنت ہوتی ہے نا، ان کی زبان میں کچھ ثقل ہوگا، دشواری ہوگی بولنے میں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ تنگ ہو کر اپنے اس بائیں ران پر ہاتھ ماریں گے. ایسے بولنے میں بعض دفعہ تکلیف ہو جاتی ہے، تو بولنے میں اس ثقل کی وجہ سے کبھی اپنی بائیں ران پر ہاتھ ماریں گے زور سے، علماء نے لکھا ہے. اسی طریقے سے ان کے ظہور کے وقت جب حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوں گے، ان کی عمر 40 سال ہوگی، 40 سال، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 30 اور 40 کے مابین ہوگی. اسی طریقے سے اللہ پاک کے سامنے خشوع اور خضوع کرتے ہوئے پرندوں کی طرح اپنے بازوؤں کو پھیلایا کریں گے. جیسے انسان دعا مانگتا ہے نا، اس طرح اپنے بازو پھیلا دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ پاک کے سامنے خشوع کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے اپنے بازوؤں کو ایسے کھولیں گے جیسے پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے. تو یہ کچھ حلیہ آپ حضرات کے سامنے آیا، اوصاف آپ کے سامنے بیان ہوئے. آخری بات، حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت علی منہاج النبوت ہوگی. تو لکھا ہے کہ حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہوگا کہ وہ دوبارہ خلافت علی منہاج النبوت قائم کریں گے، نبوت کے طرز پر خلافت کو قائم کریں گے، جس سے دور نبوی کی اور دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جائے گی. اب ظاہری بات ہے کہ عدل و انصاف کریں گے، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، اور جیسے آپ نے پڑھا کہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے کہ اس سے پہلے یہ زمین ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہ جب آئیں گے، ان کی خلافت کا زمانہ ہوگا، تو یہ زمین سے ناانصافی کو، ظلم کو، خون خرابی کو، قتل و قتال کو، ہر قسم کی برائیوں کو ختم کر دیں گے، برائیوں کو زمین سے مٹا دیں گے، اور ان برائیوں کی جگہ زمین پر کیا ہوگا؟ عدل و انصاف قائم ہوگا، نیکی کا ماحول قائم ہوگا، انصاف کا ماحول قائم ہو جائے گا. تو یہ تو وہ دور تھا جو دور نبوت تھا، اور جو دور خلافت راشدہ کا تھا. گویا کہ اب کتنا عرصہ درمیان میں گزرا، اور کتنا تو اب گزر چکا ہے، 1400 1500 1600 سال. اب مزید امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور تک کتنا وقت باقی ہے یہ اللہ پاک جانتے ہیں. لیکن یہ جب آئیں گے تو گویا کہ ان کی جو خلافت کا دور ہوگا اس میں دور نبوت اور دور خلافت راشدہ کی یاد تازہ ہو جائے گی.
تو یہ گویا کہ آج کی مجلس میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اوصاف، ان کی سیرت، ان کا حلیہ یہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی علامات حضرت امام مہدی، یعنی ان کے آنے کی علامات کیا ہوگی، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔